بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل نسیم رضا اظہری کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بفضلہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں نسیم رضا اظہری آپ کے درمیان اس موضوع کے ساتھ کہ ایک یہودی لڑکی بسم اللہ شریف کی برکت سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی، اور بسم اللہ شریف کی برکت سے ہی وہ قتل ہونے سے بھی بچ گئی۔ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، سنتے رہیں اچھی اچھی باتیں اور عمل بھی کرتے رہیں، تاکہ آپ کی زندگی اور ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے، ہم اور آپ نیکیوں کے مستحق بن جائیں، اور ہم اور آپ دنیا اور آخرت آسانی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ دیکھیے، کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، تو سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ صبح سے شام تک محنت کر کے جب شام کو آتا ہے، کما کے لاتا ہے، تب اسے کچھ سکون حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے رات و دن انسان ایک کرتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھ بھائی، بہت عن قریب وہ وقت بھی آنے والا ہے، ہم اور آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جو ہم نے کمایا ہے وہ یہیں رہ جائے گا، لیکن جو ہم نے نیک اعمال کر لیے وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ دنیا بھی کمائیں، خوب کمائیں، دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کمانا بھی اچھا ہے، لیکن اچھا اس وقت ہے جب یہ دنیا ہمیں یاد خدا سے غافل نہ کرے۔ تو ہم اپنا کوئی بھی کام کریں، کسی بھی حال میں رہیں، اپنے رب کا نام لیتے رہیں۔ بسم اللہ یہ وہ عظیم دولت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، ہم اس کو پڑھتے رہیں اور ڈھیروں نیکیاں کماتے رہیں، اور یہ نیکیاں ہمارے دنیا میں بھی کام آئیں گی اور قبر و حشر میں بھی کام آئیں گی۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے ہم ان نیکیوں کی وجہ سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ آؤ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کبھی بسم اللہ پڑھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، امید ہے، مجھے امید ہے۔ آپ ہر حال میں، ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اور اگر آپ نے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا تو یوں سمجھیں ہمارا یہ محنت کرنا کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی تو نیکیاں مجھے بھی ملیں گی۔ سنیں روایت، ایک بزرگ ایک جگہ بسم اللہ کی برکتیں بیان کر رہے تھے، کسی محفل میں بسم اللہ شریف کی فضیلتیں، بسم اللہ شریف کی برکتیں بیان کر رہے تھے۔ اس محفل میں ایک یہودی لڑکی، غیر مسلم لڑکی بھی شریک تھی۔ جب ان بزرگ کی زبانی اس لڑکی نے بسم اللہ کی برکتیں سنی تو بہت متاثر ہوئی، بہت اس کے دل پہ اثر ہوا، اور بسم اللہ شریف کی برکتیں سن کر اس یہودی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی۔ جب مسلمان ہو گئی تو یہودی کی بیٹی تھی، اب جب مسلمان ہو گئی تو اس کی زبان پہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رہتا تھا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے وہ بسم اللہ پڑھتی تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے سوچا کہ ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا، وہ بیٹی کے اوپر نظر رکھنے لگے، اور وہ ہر وقت دیکھتے تھے کہ بیٹی کرتی کیا ہے۔ بیٹی کے کارناموں سے، بیٹی کے اعمال سے وہ سمجھ گئے کہ ہماری بیٹی مسلمان ہو گئی۔ اب وہ دشمن اسلام تھے،
وہ کب گوارا کرتے کہ ان کی بیٹی اسلام قبول کرے، مسلمان ہو جائے؟ اس بیٹی کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو مذہب اسلام سے ہٹانے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دی، اس بیٹی کو مارنا شروع کر دیا جس کو محبت سے پال رہے تھے، تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ حد تو یہ ہے جب وہ بیٹی واپس نہ ہوئی دین اسلام سے تو انہوں نے قتل کے منصوبے بنانے شروع کر دیے کہ کوئی ایسا الزام لگائیں جو بادشاہ اس لڑکی کو قتل کرا دے، قتل بھی ہو جائے گی اور ہمارے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو بیٹی کا باپ تھا یہ بادشاہ کا وزیر تھا، بادشاہ کی جو مہر والی انگوٹھی تھی، جس انگوٹھی سے وہ مہر لگاتا تھا بادشاہ اپنے نام کی، وہ انگوٹھی اس لڑکی کے باپ کے پاس رہتی تھی۔ تو اس بیٹی کے باپ نے یہ سوچا کہ میں یہ انگوٹھی بیٹی کے حوالے کر دوں اور پھر اس انگوٹھی کو غائب کر دوں گا، پھر بادشاہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے انگوٹھی بیٹی کو دی تھی، بیٹی نے غائب کر دی، اور جاسوسی کا الزام لگا کر بیٹی کو بادشاہ کی نظروں میں پیش کر دوں گا، بادشاہ بیٹی کو قتل کرا دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے یہ منصوبہ بنایا، منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن آیا یہ بیٹی کے پاس اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی لو یہ انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کو اپنے پاس رکھ لو، ہم جب کل جائیں گے بادشاہ کے دربار میں اس وقت ہمیں دینا۔ بیٹی نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے بڑھایا۔ باپ نے انگوٹھی دی بیٹی کو، بیٹی نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی کو لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انگوٹھی کو جیب میں رکھ لیا۔ بسم اللہ پڑھ کر ہی انگوٹھی جیب میں رکھی، بسم اللہ پڑھ کر ہی انگوٹھی باپ سے لی۔ باپ بیٹی کے چہرے کو دیکھتا رہا، باپ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، کل اس کو قتل کرا دیں گے، پھر دیکھیں گے اس کی بسم اللہ اس سے کتنے کام آئے گی۔ لیکن ظالم جانتا نہ تھا کہ جو بسم اللہ ہے یہ کسی دنیا دار کا نام نہیں ہے، یہ پروردگار کا نام ہے، یہ رب کی تعریف ہے، رب کی صفات ہے اس میں ہے۔ حضرات، جب رات گزرنے والی تھی تو رات کی تاریکی میں یہ لڑکی کا باپ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد بیٹی سو رہی تھی، بیٹی کی جیب سے انگوٹھی کو نکالتا ہے اور دریا میں جا کے ڈال دیتا ہے۔ انگوٹھی ڈال کے آیا دریا میں، تو اللہ کی رحمت دیکھو، بسم اللہ کی برکت دیکھو۔ انگوٹھی ڈال کے آیا دریا میں، جیسے ہی دریا میں انگوٹھی ڈالی ایک مچھلی نے اس انگوٹھی کو نگل لیا، وہ انگوٹھی پہنچ گئی مچھلی کے پیٹ میں۔ اب دن نکلتے ہی کسی ماہی گیر نے جال ڈالا مچھلی پکڑنے کے لیے، تو جس مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی تھی وہ مچھلی جال میں جا کر پھنس گئی۔ ماہی گیر نے جال کھینچا، مچھلی کو لیا اور لا کر بادشاہ کا وزیر تھا، وہ جو اس لڑکی کا باپ تھا، اس بیٹی کا باپ تھا، وزیر صاحب کو دے دی۔ وزیر صاحب خوشی خوشی مچھلی گھر لے کے آئے اور لا کر بیٹی کو دی، بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کر مچھلی لے لی، اور باپ بولا بیٹی سے بیٹی جلدی مچھلی تیار کر، ہم کھانا کھا کے دربار جائیں گے۔ بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کر مچھلی کا پیٹ چاک کیا، مچھلی بنانا شروع کی۔ جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو کیا دیکھتی ہے بیٹی کہ وہ انگوٹھی جو باپ نے دی تھی وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں وہ انگوٹھی ہے۔ بیٹی نے اس انگوٹھی کو بسم اللہ پڑھ کے مچھلی کے پیٹ سے لیا
اور پھر بسم اللہ پڑھ کے جیب میں ڈال لیا۔ بیٹی مطمئن تھی، مچھلی تیار کی۔ جب مچھلی تیار ہو گئی تو باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی کھانا تیار ہو گیا۔ بیٹی نے کھانا باپ کے سامنے رکھ دیا۔ باپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جب کھانے سے فارغ ہوا تو باپ بولا بیٹی جو انگوٹھی ہم نے کل آپ کو دی تھی وہ ہمیں انگوٹھی واپس دے دو، ہم دربار میں جا رہے ہیں بادشاہ کے۔ تو یہ سوچ رہا تھا کہ بیٹی کا وقت پورا ہو گیا، اب سے کوئی بچانے والا نہیں، اس لیے کہ انگوٹھی تو اس نے جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی تھی۔ لیکن بیٹی اطمینان کے ساتھ باپ کی بات کو سنتی ہے اور باپ کی بات سن کے بیٹی اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر بیٹی نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو باپ سوچ رہا تھا ہاتھ خالی آئے گا، لیکن ہاتھ خالی نہیں آیا۔ جب بیٹی نے ہاتھ نکالا تو اس کے ہاتھ میں وہی والی انگوٹھی موجود تھی۔ بیٹی نے وہ انگوٹھی باپ کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ باپ دیکھ کر انگوٹھی کو حیران رہ گیا اور اس کے دل میں، اس کے ذہن میں جو منصوبہ تھا بیٹی کو قتل کرانے کا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ باپ حیران تھا اور بیٹی اس کی حیرانی کو سمجھ رہی تھی۔ باپ کی نظریں جھک گئیں اور وہ گھر سے نکل کے چلا گیا بادشاہ کے دربار میں، اور بیٹی کی جان بچ گئی۔ کس وجہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بیٹی کی جان بچ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے۔ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ اس انگوٹھی کو مچھلی کے منہ میں پہنچا دیا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اس مچھلی کو رب نے اس کے مکان تک پہنچا دیا، اور اس بیٹی نے مچھلی کو بنایا اور اس انگوٹھی کو اس کے پیٹ سے برآمد کر لیا اور وہی انگوٹھی اپنے باپ کو دے دی۔ باپ کی نظریں جھک گئیں اور بیٹی نے اعلان کر دیا باپ یہ طاقت میری نہیں ہے، یہ طاقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ پتہ چلا بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے یہ لڑکی قتل ہونے سے بچ گئی، اس کی جان بچ گئی۔ جب ایک لڑکی بسم اللہ کی برکت سے قتل ہونے سے بچ سکتی ہے تو کیا ہم غلامان مصطفیٰ اگر بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں تو کیا ہمارے کام آسان نہیں ہو جائیں گے؟ ضرور انشاءاللہ اپنے کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ ہمیں دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی اللہ محفوظ فرما دے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو برائیوں سے نفرت، نیکیوں سے رغبت نصیب فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ گزارش کروں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ پیغام عام ہو جائے اور کسی اور کے بھی کام آ جائے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، جب کوئی سنے گا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں بسم اللہ شریف کی محبت ڈال دے اور وہ بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کر دے۔ تو میں اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جتنا ثواب اسے بسم اللہ پڑھنے کا ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ جو نیکیاں اسے ملیں گی وہ نیکیاں آپ کو بھی ملیں گی، مجھے بھی ملیں گی، ہم اور آپ بھی نیکیوں کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم نیکیاں کمائیں۔ ہم دنیا کی خرافات خوب شیئر کرتے ہیں، دنیا کی خرافات، ناچ گانے کی ویڈیو خوب شیئر کرتے ہیں جن سے گناہ ہوتا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ شریف کی برکت کی ویڈیو، اسے بھی شیئر کریں
دوست و احباب تک پہنچائیں، نیکیاں کمائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔